آپ بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریا صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اور اس کی آج قسط نمبر 18 ہے، اور حضرت کے اس عادت کے متعلق بات جاری تھی کہ مولانا ذکریا صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری تو اپنی عادت یہ ہے کہ کسی کا مہمان چیننا پسند نہیں کرتا۔ اگر میرا مہمان ہو، کوئی اور اس کو دعوت دے دے اور مجھے پتہ ہو کہ میرا مہمان خوشی سے راضی ہے تو پھر میں اس کو بخوشی اجازت دے دیتا ہوں۔ اور انہی واقعات کے تسلسل میں مولانا مدنی صاحب کا واقعہ گزر گیا آخر میں کہ وہ اپنے دیگر معمولات مکمل کر کے کھانا مولانا ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ضرور اس کے لیے پہنچ جاتے۔ اسی سے آگے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی مت کا اور اس کا بالمقابل معمول حضرت اقدس رائے پوری کا رہا۔ حضرت رائے پوری کی تشریف آوری پر کوئی دعوت کرتا تو بہت خندہ پیشانی سے قبول کرتے، جان و مال میں برکت کی بہت دعائیں دیتے، بہت دلداری فرماتے، اور جب دعوت کرنے والا خوشی سے آسمان پر پہنچ جاتا تو آخر میں چپکے سے فرما دیتے کہ 11:30 بجے کچے گھر میں کانا لے آئے۔ وہ بیچارہ یہ تو کیا کہہ سکتے تھے کہ مردنی موقوف مقبرہ مسمار۔ مردنی دیکھو، مردنی موقوف مقبرہ مسمار۔ وہ بیچارہ یہ تو کیا کہہ سکتا تھا کہ مردنی موقوف مقبرہ مسمار۔ حضرت بہت اچھا، حضرت ضرور ڈر جو ہوتا ہے یہ اپنا ڈر مولانا ذکریا صاحب، حضرت ضرور بعض دفعہ مجھے بھی داعی سے ندامت ہوتی مگر میں کیا کر سکتا تھا۔ ایک اور واقعہ حضرت تانوی کا انہوں نے اسی قسم کا لکھا ہے۔ حضرت حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں بھی ایک عجیب واقعہ اس نوع کا آنے والا ہے جو اسی جگہ زیادہ مناسب ہے۔ اکابر کی عظمت کی وجہ سے یہ 2-3 واقعات لکھ دیے، ورنہ میری بری عادت کی وجہ سے بعض مہمانوں کو یہ خیال ہو جاتا کہ یہ مہمان کو ٹالنا چاہتا ہے، لیکن جن کی آمد و رفت کچھ بڑھ جاتی ہے تو وہ حالت سے واقف ہو جاتا ہے۔ میری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت یہ رہی کہ میٹھے سے ہمیشہ نفرت اور گوشت سے ہمیشہ عشق رہا، جن کے بہت ہی کثرت سے واقعات پیش آئے۔ نمونے کے طور پر چند واقعات لکھواؤں گا۔ واقعات تو میری 70 سال زندگی میں نہ جانے کیا کیا گزرے، اور حکیم الامت حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جو اپنے بارے میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری قدردانی جتنی میری بڑوں نے کی ہے میری چھوٹوں نے نہیں کی۔ مجھ پر تو واقعی یہ فقرہ حرف بحرف صادق آ رہا ہے۔ میرے اکابر، میرے مشائخ بہت ہی میرے خواہشات کا اہتمام فرماتے۔ میرا مٹھائی نہ کھانا چونکہ ابتدا میں ضرب المثل تھا۔ میرے حضرت نور اللہ مرقدہ نے کئی دفعہ فرمایا کہ مولوی ذکریا اتنے دنوں سے میرے پاس بیٹھے ہیں، ان کو تو میٹھے کا شوق نہیں ہوا، مجھے نمکین کا ہو گیا ہے۔ اپنی اپنی قوت کی بات ہے۔ ابتدا میں تو مجھے مٹھائی سے گویا نفرت تھی، اب تو اچھی خاصی کھانے لگا۔ میرے حضرت رائے پوری قدس سرہ نے بھی ایک دفعہ یہی جملہ دہرایا تھا۔ میرے ان دونوں بزرگوں کو میٹھے کا شوق تھا۔ ایک دفعہ میرے حضرت اقدس کے یہاں کہیں دور سے مٹھائی آئی، وہ آتے آتے خراب ہو گئی، نازک مٹھائی تھی۔ میں اور میرے 2 رفیق مظہر و محفوظ، جن کا بابدوم میں ذکر آ چکا ہے، مخصوص جماعت کہلاتی تھی۔ حضرت نے فرمایا بچوں کو بلا کر کھلا دو۔ ہم اوپر سے بلائے گئے، میں نے ذرا سی چھک کر چھوڑ دی۔ میرے رفیق درس مظہر علی راجو پوری مٹھائی کے شوقین ہونے میں ضرب المثل تھے۔ وہ زردہ بھی مصری یا بورا مزید ڈال کر کھایا کرتے تھے، اور ان کے یہاں کی رساول بھی۔ ہم کاندلہ والوں میں سے کسی سے نہیں کھائی جاتی تھی،
ان کے یہاں رساول یعنی رس کی کھیر گھر میں نہیں پکتی تھی، بلکہ ان کڑاؤں میں پکتی تھی جن میں گڑ بنتا تھا، اور جب رس پکتے پکتے آدھا رہ جاتا تھا تب ان میں چاول پڑتے تھے۔ میرا عذر تو حضرت کے یہاں اور جو اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے متفق اللسان ہو کر سب نے قبول کر لیا۔ چاول میٹھی چاول گڑ ڈال کے اور اس میں چاول ڈال کے پکانا، اور کہا کہ یہ تو مٹھائی نہیں کہتا۔ میرے رفیق مظہر کے سب سر ہو گئے کہ تو شوقین ہے نا، اب کا؟ ان کو بہت غصہ آیا۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ سے عزیزداری تھی، بچپن تھا، مجھ سے کہنے لگے سڑی ہوئی مٹھائی کی عادت نہیں ہے، گرم گرم امرتیاں ہوں تو ایک بھی دانہ نہ چھوڑوں۔ میں تو ساکت رہا، مگر سب اس کے سر ہو گئے اور متفق اللسان ہو گئے۔ اس کو اور محفوظ ہی کو کہانی پڑی۔ اس کے بالمقابل گوشت کے بہت سے واقعات ہیں۔ مولانا منظور نعمانی نے چچا جان کے حالات میں کسی جگہ بغیر نام کے لکھا ہے کہ چچا جان اپنے ایک عزیز کے لیے گوشت کا بہت اہتمام فرما رہے تھے، جس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ یعنی یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے صحیح لکھا، چچا جان اور حضرت اقدس رائے پوری کے یہاں میرے گوشت کا بہت ہی اہتمام ہوتا تھا۔ جب میرے جانے کا دن ہوتا تو دونوں بزرگوں کے یہاں بلکہ حضرت میرٹھی نور اللہ مرقدوں کے یہاں بھی میرے لیے کبابوں کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ بازار اور گھر کے دونوں منگوائے جاتے تھے اور کئی طرح کے گوشت کا سالن بھی بنواتے تھے، لیکن اس سیاہکار کا دستور حضرت میرٹھی اور حضرت تانوی عائشہ الہی میرٹھی، یہ حضرت ڈنڈروہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، اور اجازت خلافت ان کو مولانا خلیل احمد صاحب سے ملی تھی۔ کتابوں کی تجارت کرتے تھے، اور یہ تذکرۃ الرشید اور تذکرۃ الخلیل یہ دونوں جو ہے حضرت ڈنڈروہی اور حضرت احمد کی سوانح حیات ان عائشہ علی صاحب نے لکھی ہے۔ لیکن اس سے آکار کا دستور حضرت میرٹھی اور حضرت تانوی کے یہاں بے اطلاع جانے پر ہمیشہ روٹی کھا کر جانے کا تھا۔ حضرت میرٹھی کئی مرتبہ ناراض بھی ہوتے کہ اتنا سویرے کیسے کھا لیا، اور حضرت تانوی نے بھی کئی دفعہ 10 بجے کی گاڑی سے پہنچنے پر دریافت فرمایا کہ کیا آپ صبح ہی کھا لیتے ہیں، اور میں ان دونوں اکابر کے یہاں حاضری پر اپنی عادت کے خلاف چائے کے ساتھ 1-2 لقمہ روٹی کا ضرور کھا کر جاتا تھا۔ حضرت تانوی کے ارشاد پر میں عرض کرتا کہ حضرت چونکہ رات نہیں کھائی تھی اس لیے صبح ہی کھا لی، اور صحیح یہ تھا کیونکہ رات کو نہ کھانے کا معمول بہت برس سے تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ حضرت میرٹھی کھا کے جانے پر ناراض ہوتے تھے، حضرت تانوی نے اس ناکارہ کے متعلق تحریراً و تقریراً ابتدائی زمانے میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میرے یہاں کے قواعد سے مستثنیٰ ہو، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان دونوں اکابر کے یہاں قواعد کی پابندی بہت تھی اور میں دوسرے بے وقت آنے والوں پر ڈانٹ سنتا رہتا تھا، اس لیے میں بھی ان کے قواعد کا احترام کرتے ہوئے کبھی بغیر کھائے نہ جاتا تھا، اور اس کے بالمقابل جب حضرت رائے پوری یا چچا جان کے یہاں جانے کا ارادہ ہوتا تو ایک دن پہلے کھانا چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں میرے حضرت رائے پوری کے ساتھ تو بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک دفعہ چچا جان قدس سرہ عصر کے وقت دہلی سے تشریف لائے۔ آتے ہی فرمایا کہ رائے پور چلنا ہے۔ میں نے کہا کہ ضرور، چائے پی لیجئے۔ چائے میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ رائے پور جانے والے اڈے پر پہنچے۔ موٹریں اس وقت تک نہیں چلی تھیں، گھوڑے ٹانگوں میں جانا ہوتا تھا۔ تانگے کی تلاش میں دیر ہو گئی، مغرب کی اذان کا وقت قریب ہو گیا۔ چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ مغرب پڑھ کر چلیں گے۔ میں نے تانگے والے کو راضی کر لیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر تانگے میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی اذان کے وقت بٹ پہنچے۔ چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ شاہ زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر چلیں گے۔ میں نے عرض کیا اب تو دیر ہو گئی ہے، نا وقت ہے، واپسی میں ملیں گے۔ چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ معلوم نہیں کہ واپسی میں وقت ملے گا یا نہیں، اب تو رات اپنی ہے، ابھی ملتے چلو۔ میں نے عرض کیا میں تو نہیں جاؤں گا، آپ ہو آئیں۔ چچا جان نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا
میں زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا کہ آپ ہو آئیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، جب آپ تشریف لے آئیں گے تو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ آخر کیا ضد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ناوقت ہے، یعنی ناوقت پر صدا سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ کھانے پر اصرار فرمائیں گے اور بہت اصرار فرمائیں گے، اور رئیسوں کے یہاں کا کھانا ہم جیسے غریبوں کا نہیں ہوتا کہ 10 منٹ میں محضر پیش کر دیں، وہ محضرہ پیش کر دیں۔ وہ اہتمام فرمائیں گے، 2 گھنٹے تو اس میں لگ جائیں گے، اور پھر وہ فرما دیں گے کہ اب تو دیر ہو گئی ہے، آرام بھی یہیں فرما دیں، صبح کو میں اپنی گاڑی میں بھیج دوں گا، بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا۔ چچا جان نے فرمایا کہ ہم کھانے کو نہیں مانیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ بہت زیادہ اصرار کریں گے اور انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات چچا جان نے بھی قبول فرما لی اور رائے پور چل دیے۔ گرمی کا زمانہ تھا، 11 کے بعد رائے پور پہنچے، سب سو چکے تھے۔ حضرت قدس سرہ بھی اپنی چھپری میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت کے حجرے کے آگے دالان میں کھونٹی پر ایک لالٹین ہمیشہ جلتی رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر بہت آہستہ آہستہ بوریے نکال دیے، ان کو بچھایا اور وضو کی۔ ہم 8-10 آدمی تھے اور نماز کے لیے آہستہ آہستہ میں نے تکبیر شروع کی اور چچا جان مصلی پر آگے تھے۔ ایک دم حضرت قدس سرہ لیٹے ہوئے بیٹھ گئے۔ سب حضرت کو دیکھ کر چھپری کی طرف دوڑ پڑے، مصافحے کیے۔ حضرت نے فرمایا میں دیر سے چلت پھرت تو دیکھ رہا تھا، مگر میرا خیال تھا کہ یہ لوگ یہاں کے مقیمین میرے لیٹنے کے بعد کچھ امرود وغیرہ کھایا کرتے ہیں، شاید یہ کچھ کر رہے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت کھانا، میری عادت تو رات کو کھانے کو نہیں تھی، مگر مجھے خیال ہوا کہ میرے انکار پر دوسرے لوگوں کو انکار کرنا پڑے گا، پھر وہ رات کو بھوکے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور کھائیں گے، اور یہ کہہ کر میں نے زور سے حاجی ظفر کو آواز دی، وہ بھی سونے لیٹ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ حاجی جی 8 آدمی ہیں، روٹی کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حاجی ظفر کو اور اس کی اہلیہ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا دونوں کی راحت عطا فرمائے۔ رائے پوری دربار کے حاضرین جو وہاں سے ذرا بھی خصوصی تعلق رکھتے ہوں وہ اس سے خوب واقف ہیں کہ ان دونوں میاں بیوی نے ہمیشہ 50-60 مہمانوں کا کھانا گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں تیار کیا، اور پھر 8 آدمی ان کے یہاں کیا تھے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے لیے کوئی اہتمام اس وقت ہرگز نہ کرنا، میں تو صبح کو کھاؤں گا، میرے لیے تو صرف 2-3 انڈوں کی ٹکیاں اور کیریوں کی خوب مرچیں ڈال کر چٹنی تیار کرو۔ چنانچہ ہم نے اتنے نماز پڑھی، اتنے میں کھانا تیار تھا۔ میں نے چچا جان سے عرض کیا تھا کہ اتنی جلدی وہاں نہ ملتا۔ حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کے یہاں اور حضرت کی وجہ سے سارے ہی ہندوستان بلکہ عرب میں بھی مرغا میرے کھانے کا جز بن گیا تھا۔ یہ حقیقت میں بڑا ہی لطیف قصہ ہے جو انشاءاللہ میرے حج کے بیان میں آئے گا۔ گوشت سے انتہائی رغبت اور بغیر گوشت کے کھانا نہ کھا سکنے کے واقعات تو بہت کثرت سے ہیں، لیکن ایک عجیب واقعہ 31 ہجری میں یہ پیش آیا کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے درس کی خصوصیات جو اس رسالے میں بھی کہیں کہیں آئیں اور اکمال الشیم کی تمہید میں بھی تفصیل سے گزر چکی، وہ یہ تھا کہ اونچے درجے کے طلباء کے ذمے جو سمجھدار اور ذی استعداد ہوں ان سے چھوٹے درجے کے طلباء کے اسباق متعلق ہوتے تھے، وہ ابا جان کے سامنے بیٹھ کر پڑھانے ہوتے تھے۔ 31 ہجری میں میرے پاس مقامات ہوا کرتی تھی جس میں عزیزان حکیم ایوب، مولوی نصیر الدین، شیخ انوار احمد اور ایک لڑکا اور تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں۔ اس سال میرے بہت زوردار خارش ہوئی اور اتنی سخت ہوئی کہ اس کی پھنسیاں چیچک کی پھنسیوں کی طرح سے انگوروں کی مانند سارے بدن پر پھیل گئی، ان میں سے پیپ ہر وقت نکلا کرتی تھی۔ میرے بستر پر بہت سی راکھ اور نیم کے پتے بچھتے تھے اور وہ پیپ میں تر ہو جاتے تھے اور روزانہ بدلے جاتے تھے۔ گوشت، نمک، مرچ سب بنتا۔ بڑی ہی تدبیریں سب اطباء نے کی۔ ایک چیز کاڑھا کہلاتی ہے، اس میں شاہ ترا، چرائتا، نیم کے پتے اور نہ معلوم 10-12 چیزیں، وہ 3 دن تک پکا
اور اس کی 9 بوتلیں، 1 گلاس یعنی آدھی بوتل صبح اور آدھی شام کو پینی پڑتی تھی، اور اس میں تعفن اس قدر تھا کہ بوتل کا منہ کھلتے ہی ناک سڑ جاتی تھی۔ ناک بند کر کے جس مصیبت سے پیتا تھا اب تک یاد ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، اور میرے تقریباً روزانہ فاقے ہی فاقے رہتے۔ یہ عزیزان مذکور مجھ سے مقامات پڑھا کرتے تھے۔ مدرسہ قدیم کی غربی جانب جو ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک شرقی، اس میں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا سونا ہوتا تھا، اور وہ ان کی قیام گاہ بھی تھی، اور غربی جانب کمرے میں میں اور میری والدہ، میری بہن وغیرہ سب رہتے تھے۔ اس میں شمال کی جانب ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اس میں لوہے کی سیخیں لگی ہوئی تھیں، اور میری چارپائی کے اوپر زنانہ طرف ایک لمبا سا پردہ پڑا رہتا تھا، اور اس جنگلے کے پاس باہر کی طرف بیٹھ کر یہ لوگ مقامات پڑھا کرتے تھے، وہ بھی 1-2 سبق چھوٹے بچوں کے تھے۔ میری والدہ نور اللہ مرقدہ نے کچھ پیسے بھی 1 میرے پلنگ کے سرہانے ڈال رکھی تھی کہ صدقے کے طور پر جنگلے کی طرف جانے والوں کو اپنے ہاتھ سے دیتا رہوں۔ سردی کا موسم تھا۔ میں نے مقامات کے سبق کے بعد عزیز نصیر الدین سے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ جب سب چلے گئے تو میں نے ان کو 1 دونی دی۔ اس زمانے میں 1 پیسے کا کباب اتنا موٹا اور لمبا چوڑا آتا تھا کہ آج کل 2 آنے میں جتنا آتا ہے، وہ بھی اس کا آدھا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کے کباب لے کر آؤ، اور اس میں خوب مرچیں، ترشی، پیاز سب ڈال لینا، اور خوب کاغذ میں بند کر کے لانا۔ اگر کسی سے کہا تو اتنے جوتے ماروں گا کہ سر گنجا ہو جائے گا۔ انہوں نے لا کر جنگلے میں مجھے دے دیے، اور میں نے پردے کے پیچھے پڑے پڑے ان سب کو کھا لیے۔ کھانے کو تو کھا لیے اور بہت ہی مزہ آیا، مگر کھانے کے بعد مجھ پر جو گزری وہ بھی خوب یاد ہے۔ سر تو چکرا گیا، اور سارے بدن میں وہ مرچیں لگی کہ تڑپا دیا۔ لیکن آگے مصرع لکھا ہوا ہے کہ خدا شر برانگیز درا خیر نہا باشد۔ بہت سے شر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ نے خیر رکھا ہوا ہوتا ہے، تو بظاہر تو یہ شر تھا، صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا، لیکن آج یہ اس سے ان کو شفا ہو گئی، تو کہتے ہیں شر میں اللہ نے خیر ڈال دی۔ 2 گھنٹے بعد پاخانے کا اتنا زور سے تقاضا ہوا کہ بڑی مشکل سے بھاگ کر پاخانے میں گیا۔ اس وقت پاخانے میں جانے کے لیے بھی 2 آدمیوں کو پکڑ کر لے جانا ہوتا تھا۔ لنگی باندھی ہوئی تھی، بیٹھنے سے پہلے ہی اسہال شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ پھنسیاں جن میں 2 گھنٹے پہلے پیپ نکل رہی تھی ایسی خشک ہوئی کہ میں نے پاخانہ ہی میں بیٹھے بیٹھے ٹانگوں کی، پیٹ کی اور کمر کی سب پھنسیوں پر سے کھرند اتار کر وہیں پھینک دیے۔ والدہ کو بہت فکر ہو رہی تھی۔ انہوں نے 1-2 دفعہ آواز بھی دی کہ پاخانے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی، لیکن جب میں باہر آیا تو میری والدہ اور سب حیرت میں رہ گئے کہ اس کی خارش کیا ہوئی۔ سب نے بہت ہی پوچھا کہ کون سی دوا تو نے کھائی اور کس کے کہنے سے کھائی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی عمل پڑھ لیا تھا۔ غرض بہت ہی تحقیقات سب نے کی، مگر میں نے بھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تک تو کسی سے کہہ کر نہ دیا۔ لیکن برائے کرم کوئی دوسرے صاحب اس مجرب نسخے پر عمل نہ کرے۔ میری ہی زندگی تھی جو میں اس دن بچ گیا۔ ہر شخص کی عادات، حالات، مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کا معاملہ بھی ہر شخص کے ساتھ الگ ہے۔ اس سلسلے میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک قصہ اور نقل کراتا ہوں۔ اس سے آکار کو ٹھنڈے پانی کا مرض جو بچپن سے شروع ہوا تھا وہ بڑھاپے تک بھی نہ گیا۔ تقریباً 25 سال کا واقعہ ہے۔ میرا ایک مخلص دوست مولوی عبد المجید مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات عطا فرمائے، میری بڑی ہی خدمت کی۔ دسمبر کے مہینے میں میرے واسطے برف خریدنے گیا۔ برف والے نے ان کی مولویانہ صورت دیکھ کر ان کو خوب گھورا۔ مرحوم نے کہا کہ حضرت شیخ کے واسطے چاہیے۔ برف والے نے بہت غصے سے کہا کہ کوئی شیخ ہو یا قاضی ہو،
آج کل بجز شراب کی کوئی برف نہیں پی سکتا. دسمبر کا مہینہ ہے, دسمبر کے مہینے میں میرے حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدو کا دستور تھا کہ جب گنوں کی موسم میں رائے پور حاضر ہوتا تو رات کو اپنے حجرہ شریف کی چھت پر دسمبر اور جنوری کے مہینے میں میرے لیے رس منگا کر عشاء کے بعد رکھوا دیتے اور آخر شب میں تہجد کے بعد صبح کی نماز سے پہلے اتروا کر اس سیاہکار کو پلاتے تھے اور وہ برف جمنے کے قریب ہو جاتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ کوئی اس میں حضرت شیخ کا اتباع ہرگز نہ کرے. کئی مرتبہ اس کی خاص طور سے ممانعت فرمائی. وہ یہاں پر مجھے بھی ایک قصہ یاد آ رہا ہے, وہ ڈاکٹر فضا صاحب کبھی کبھی کرتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ تھے, وہ مردانہ طاقت کی دوا کھاتے تھے, تو مرید نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا, اس کے دل میں اتباع کی شوق پیدا ہوئی. جب اس نے کھا لیا تو وہ اس پر وہ جذبات غالب ہو گئے. تو اس کی 4 بیویاں تھیں, ایک کے پاس گیا لیکن جذبات ختم نہیں ہوئے, پھر دوسرے کے پاس گیا, پھر تیسرے کے پاس, پھر چوتھی کے بعد بھی جذبات ختم نہیں ہوئے. پھر بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اب کیا کریں گے. تو پھر وہ واپس شیخ صاحب کے پاس آئے اور سے کہا کہ حضرت یہ میں نے آپ کی اتباع میں کھا لیا تھا اور ابھی وہ پریشانی ہے. تو حضرت نے کہا کہ اس بات کو چھوڑو, تم 7 دنوں میں مرنے والے ہو, اس کی فکر کرو. تو اس نے جب یہ سنا تو اس کو بہت فکر ہوئی اور گھر آیا اور سارے معاملات وغیرہ درست کیے, اور ایک دن اب اس پر وہ بہت زیادہ سخت گزر رہا ہے. وہ دوائی وغیرہ کی جو تاثیر تھی وہ تو ساری ختم ہو گئی. اب جب 7 دن گزر گئے لیکن بندہ مرا نہیں, تو واپس حضرت کے پاس آیا کہ حضرت آپ نے عجیب بات کہی تھی, ابھی وہ تو نہیں ہوئی. تو حضرت نے کہا کہ ہر آدمی 7 دنوں میں مرتا ہے. 7 دن ہیں ہفتے میں, پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار, یہ اسی میں ہر بندے نے مرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو صرف میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو کس طرح وہ جذبات سارے ختم ہو گئے, اور مجھ پر یہ آخرت اور یہ چیزوں کی کیفیت اتنی طاری ہے کہ میں اپنے ضروری جو دینی کام ہے نا, دنیاوی کام ہے ضروری, اس کے لیے بھی میرے پاس طاقت نہیں ہوتی. تو یہ حضرت ان کی 4 گولیاں کھاتے تھے, اس نے صرف 1 گولی کھائی تھی اور اس پر اتنا اثر ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں یہ 4 گولیاں صرف یہ اپنی ضروری کام کرنے کے لیے کھاتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مواعظ میں اس کو ذکر کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ اور کوئی اس بات میں حضرت شیخ کی اتباع ہرگز نہ کرے. کئی مرتبہ اس کی خاص طور سے ممانعت فرمائی. ایک بزرگ حضرت کے یہاں رہتے تھے, شاہ جی سکندر علی پنجاب کے. انہوں نے اس ناکارہ کا بچا ہوا رس تھوڑا سا پی لیا. صبح کو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بہت ہی مزیدار تھا اور بہت ہی لذیذ تھا, اور پنجابی زبان میں بھی 1-2 فقرے اس کی تعریف میں کہے. حضرت بہت ناراض ہوئے. اللہ تعالیٰ شاہ جی کی مغفرت فرمائے. اسی دن ان کو بخار ہوا اور وہی بخار مرحوم کے وصال کا سبب بن گیا. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مزاج کا فرق ہو سکتا ہے. پتہ نہیں, ٹھنڈا تھا بہت زیادہ اور پتہ نہیں. ایک دفعہ میرے کاربنکل نکل آیا, ایک کوئی دانہ قسم کا ہے. ذی الحج کا مہینہ تھا. حضرت اقدس رائے پوری یہاں تشریف فرماتے. حضرت کو میری صحت اور بیماری کا بہت ہی اہتمام اور فکر ہوتا تھا. ذرا سی معمولی بیماری بھی معلوم ہو جاتی تو اتنا اہتمام فرماتے کہ حد نہیں. اور یہ مرض تو سنا ہے کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو حضرت کو بہت فکر ہوئی. ادھر ادھر شہر میں کوہرام مچ گیا. ڈاکٹر صاحب اسی وقت بلائے گئے. انہوں نے بھی دیکھ کر بہت پریشانی کا اظہار کیا اور بیک وقت میری کمر میں 12 انجیکشن بہت گہرے لگائے, جس نے اس سارے حصے کو جس میں کاربنکل کا اثر تھا اپنے اندر لے لیا. اس پر وہ ڈاکٹر صاحب تعجب بھی کرتے رہے کہ اتنے گہرے انجیکشن لگے مگر اس پر اثر نہ ہوا.
اس ناکارہ کو ہمیشہ سے بچپن سے 9 ذی الحج کی روزے کی عادت رہی اور اس میں افطار کے بعد ایک پیالی چائے کے علاوہ رات کو کچھ نہیں کھاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں کل کو دعوت ہے، بڑی عید ہے۔ میرے سب گھر والے بھی اسی کے عادی ہو گئے تھے کہ ایام النحر یعنی 10، 11، 12 ذی الحج تک میرے گھر میں روٹی نہ پکتی تھی اور نہ آتی تھی۔ اب تو 8-10 برس سے مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے یہ معمول چھوٹ گیا اور مہمانوں کی وجہ سے بہت اہتمام سے روٹی پکتی بھی ہے، مگر اس سے پہلے سالہ سال تک یہ دستور رہا کہ 3 دن تک میرے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی۔ اور میرا ایک تفریحی فقرہ بھی بہت مشہور تھا کہ اگر قربانی کے گوشت کے ساتھ روٹی بھی دعوت کا جز ہوتی تو صدقہ فطر بھی ایام اضحیٰ میں ہوتا، کہ اگر قربانی کے گوشت کے ساتھ روٹی بھی دعوت کا جز ہوتی تو صدقہ فطر بھی ایام اضحیٰ میں ہوتا۔ اس زمانے میں اگر کسی مہمان کے واسطے روٹی کی ضرورت پیش آ جاتی تو بازار سے منگوانی پڑتی تھی۔ میرے کاربنکل کے انجیکشن 8 ذی الحج کو لگے۔ سب تیمارداروں نے ماں حضرت قدس سرہ کے ڈاکٹر صاحب پر زور دیا کہ یہ پرہیز بالکل نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو میرے ہی کرم فرما دے اور بعد میں تو اور بھی زیادہ ہو گئے، پرہیز کی بہت ہی زیادہ تاکید کی۔ ان بیچاروں کو میرا معمول یا دستور کچھ معلوم نہ تھا۔ انہوں نے بڑے اہتمام سے فرمایا کہ دیکھیے 4-5 دن تک آپ گوشت کے سوا کوئی چیز نہ کھائیں۔ ایک دم مجلس میں قہقہہ شروع ہو گیا۔ میرے حضرت رائے پوری فرمانے لگے، جس کو اللہ کھلاوے اس کو کون روکے۔ اب یہ سب چیزیں چھوٹ گئی، میٹھا نمکین سب برابر ہو گیا، گوشت کی بھی کوئی اہمیت نہ رہی، لیکن ترجیح تو ہے ہی۔ آج کل ہمارے علی گڑھ کے ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے لیے یہ فرمایا ہے کہ تیرا بلڈ پریشر گرا ہوا ہے جس کے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کٹڑا کا گوشت تیرے لیے زیادہ مفید ہے۔ کٹے ہاں، دوسرے درجے میں مرغے کا۔ اور بھی میرے گوشت کے قصے بڑے عجیب ہیں۔